بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں قربانی کے گوشت کے حوالے سے بڑی بحث ہوتی ہے کہ اس کو تقسیم کیسے کیا جائے، اس کے مصارف کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فرمان عالی سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ رب العالمین نے فرمایا قربانی دینے والوں، میں رب العالمین کو نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں رب العالمین کو تمہاری نیت کا، تمہارا ارادہ پہنچتا ہے۔ میں رب العالمین دیکھتا ہوں کہ تمہارا نظریہ، نیت، ارادہ کیا ہے۔ پہلی بات کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ اتنے ویٹ کا جانور اس میں زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارے حصے میں گوشت کم آئے گا، یہ کنسپٹ ہی غلط ہے۔ ویٹ نہیں دیکھنا، جانور کا ریٹ بھی نہیں دیکھنا، اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے۔ ہاں اگر زیادہ ویٹ کا جانور ہوگا یا زیادہ ریٹ کا ہوگا تو اجر و ثواب یقیناً زیادہ ہوگا۔ اب رہی بات گوشت کی تو اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا گوشت قربانی دینے والے پہلے تو تم خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور وہ فقیر، وہ محتاج، وہ غریب جو سکون سے بیٹھا ہوا ہے، گوشت مانگ نہیں رہا، اپیل نہیں کر رہا، فرمایا اسے کھلائیے، والمعتر، اور وہ فقیر جو مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، چاہے کسی بھی انداز سے طلب کر رہا ہو، اسے بھی کھلائیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ قربانی کے جانور کا گوشت اے قربانی دینے والے پہلے خود کھاؤ اور پھر فقراء غرباء کو بھی کھلائیے۔ ان آیات کے حصوں سے معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ حدیث نبوی علیہ السلام اس پر کئی موجود ہیں جن میں آپ علیہ السلام کے الفاظ مختلف ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کلوا وتزودوا واتجروا، اور ایک روایت میں کلوا وادخروا وتصدقوا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کا گوشت خود کھائیے، ذخیرہ کیجئے، جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو اور صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ ان آیات و احادیث و روایات کی روشنی میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے کل 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک غرباء فقراء کے لیے اور ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، تاکہ صلہ رحمی بھی ہو، غرباء کا بھی خیال رکھا جائے اور اپنے لیے بھی اسے رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ قربانی کا گوشت 10 محرم الحرام کے بعد نہیں کھانا چاہیے، یہ من گھڑت خود ساختہ بات ہے۔ ہاں گوشت کو فریج میں، فریزر میں رکھ لیجئے، مہینے 2 مہینے بعد بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن ایسا بھی ثابت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے انہیں حکم دیا کہ ان کے قربانی کے جانور کے پاس جائیے اور جب وہ جانور حلال ہو جائے تو اس کے سارے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، اس جانور کے گلے کی رسی کو بھی، اس جانور کی کھال کو بھی صدقہ کر لیا جائے، ایک ذرہ بھی نبی پاک کے گھر نہ بھیجا جائے، ایسا بھی ثابت ہے۔ اس لیے قربانی دینے والوں آپ کو چاہیے
کہ جو قربانی نہیں دے رہے ان تک گوشت پہنچائیے، صدقہ کیجئے، غربا کو دیجئے اور اپنے لیے بھی رکھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس موقع پر جو قربانی نہیں دے رہے ان کا بہت بہت لحاظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ یہ سوچ فکر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔